اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الذین آتیناہم الکتاب یتلونہ حق تلاوتہ صدق اللہ مولانا العظیم وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم من قرأ القرآن وعلمہ وعمل به ألبس والداه تاجا یوم القیامة من نور او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اسٹیج پر رونق افروز حضرات علماء کرام، نوجوانان قوم و ملت، بزرگ دوستوں، پیارے بچوں بچیوں اور پردے کے پیچھے بیٹھی ہوئی میری پیاری ماں بہنوں، مکتب کے جو پروگرام ہوتے ہیں اس میں اصل تو بچوں کو سنا جاتا ہے۔ اگر ہم غور اور توجہ کے ساتھ ان بچوں کی تقریر، ان کی باتوں کو سنیں تو یہی ہماری ہدایت کے لیے، رہنمائی کے لیے بہت ہے۔ لیکن چونکہ امت کا مزاج اور ماحول ایسا بن چکا ہے کہ اتنی زیادہ تقریریں ہونے کے باوجود، اتنی زیادہ باتیں ہونے کے باوجود بھی ہم اس مقام تک نہیں پہنچ پا رہے ہیں جہاں پر دیکھنا ہمارے بزرگ پسند کر رہے ہیں۔ وقت بھی چونکہ کافی ہو چکا ہے اور دین کی باتیں سننے کے موقع کے اوپر شیطان بہت سے کام بھی ہمیں یاد دلاتا ہے۔ اس وجہ سے ہماری توجہ و دھیان بھی عام طور پر ایسی جگہوں پر نہیں ہو پاتا۔ اس لیے میں بھی بہت مختصر 10 سے 15 منٹ کی بات کروں گا آپ سے۔ بس 10 سے 15 منٹ آپ کچھ باتیں اگر توجہ سے سنیں گے تو یقیناً اللہ کوئی اہم بات بھی میرے دل میں اس مجلس کے متعلق ڈالے گا۔ چونکہ ہماری مائیں بہنیں بھی بیٹھی ہوئی ہیں، اس لیے کچھ بات ایسی عرض کی جائیں گی جس سے ہماری ماں بہنوں کو بھی فائدہ ہو۔ مکتب کا جو پروگرام ہوا، مکتب کی اہمیت اور عظمت کو ایک بات سے آپ سمجھ جائیں گے کہ ابھی کئی قوانین اس ملک میں لائے گئے اور ایسے قوانین لائے جا رہے ہیں جن کی اگر حقیقت کو دیکھا جائے تو ان کا مسلمانوں کی جو بنیادی تعلیمات ان سے بڑا گہرا تعلق ہے۔ اس لیے کہ دوسری قومیں، دوسرے لوگ وہ مکاتب کی حقیقت کو اور اس کی طاقت کو سمجھ چکے ہیں، لیکن افسوس کی بات ہے کہ مسلمان ان مکاتب کی طاقت کو نہیں سمجھا۔ پچھلے دنوں مہاراشٹر میں قانون آیا، پورے ملک میں آیا، باقاعدہ اس کا سروے کیا گیا کہ کس مسجد میں، کن کن مساجد میں مکاتب کا سلسلہ چلتا ہے۔ گورنمنٹ نے اس کا سروے کیا۔ اب آپ تھوڑی دیر کے لیے سوچیں کہ گورنمنٹ کو کیا ضرورت ہے مسجد میں چلنے والے مکاتب کا سروے کرنے کی؟ کیا ضرورت ہے کہ مکاتب کا سروے کریں؟ پڑھنے والے کتنے ہیں، ان کو تنخواہیں کہاں سے آتی ہیں، ان کی ضرورتیں پوری کون کرتا ہے، ٹرسٹ کتنا تعاون کرتی ہے۔ لیکن افسوس کی بات ہے کہ ان چیزوں کا علم مسلمان نوجوانوں کو بھی نہیں ہے۔ نوجوان میرے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں، ہمیں سوشل میڈیا پر بہت سی چیزوں کا علم ہے، لیکن اسلام کے متعلق نوجوانوں کو بھی علم نہیں ہے بہت سی چیزوں کا۔ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کا بڑا غضب کا شعر یاد آیا۔ میرے خیال سے یہ شعر کہہ کر انہوں نے یہ بتا دیا کہ عالم ہے فقط مومن جانباز کی میراث،
دنیا میں جینے کا حق اس کو ہے جو اسلام کے اوپر جینا اور مرنا جانتا ہے. عالم ہے فقط مومن جانباز کی میراث. مومن نہیں ہے وہ جو صاحب لولاق نہیں ہے. اگر آپ کے اندر حقیقی ایمان نہیں ہے تو اس زندگی سے، اس دنیا سے آپ کا کوئی تعلق ہی نہیں ہے. نہ آپ کے مرنے سے دنیا کو کوئی نقصان، نہ آپ کے زندہ رہنے سے دنیا کو کوئی فائدہ، اگر آپ حقیقی ایمان والے نہیں ہیں. ایک ایمان، دیکھو نبیوں نے بھی مرتے وقت اپنی اولادوں کو ایمان پر باقی رہنے کی وصیتیں کی ہیں. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا اپنی اولادوں کو، ان اللہ اصطفیٰ لکم الدین فلا تموتن الا وانتم مسلمون، کہ دیکھو اللہ نے دین اسلام کو تمہارے لیے منتخب کیا، اب اس کے بغیر کوئی اور راستہ آپ اختیار نہیں کر سکتے. حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنی اولاد کو نصیحت کی، ما تعبدون من بعدی، میرے بعد کس کی عبادت کرو گے. ایک نبی کو اپنی اولاد کے ایمان کی فکر ہے، اور ایک ایمان والے کو، مسلمان کو اپنے اولاد کے ایمان کی کچھ بھی فکر نہیں ہے. یہ جو مکاتب جو چلتے ہیں اس کی حقیقت کو دشمنوں نے سمجھا، ہم نے نہیں سمجھا. ایمان کی حقیقت کو دشمنوں نے سمجھا، مسلمانوں نے نہیں سمجھا. یہ مکاتب جو چل رہے ہیں اور یہ اساتذہ کرام جو محنت کر رہے ہیں، میں جب آیا شروع میں مجھے پتا چلا کہ حافظ چاند صاحب بھی مکتب پڑھاتے ہیں. واقعی مجھے بڑی حیرت ہوئی کہ اتنی عمر میں بھی یہ مکتب پڑھا رہے ہیں. ضرورت کیا ہے ان کو پڑھانے کی؟ لیکن آپ اندازہ لگاؤ کہ علماء اور حفاظ کے قدموں کو اگر دھو کر بھی امت نے پی تب بھی ان کا حق ادا نہیں کر سکتے. آپ اندازہ تو کرو کہ یہ علماء، یہ حفاظ چند پیسے لے کر تھوڑا بہت آپ ان کو اجرت دیتے ہیں اور وہ آپ کی اولاد کو صاحب ایمان باقی رکھ رہے ہیں. دنیا کا اس سے بڑا احسان ہو ہی نہیں سکتا. لیکن چونکہ ہمیں اس کے فوائد نظر نہیں آتے، اس لیے ہمارے دل میں ان چیزوں کی قدر بھی نہیں ہے. مکاتب کی قدر مسلمانوں کے دل میں ذرہ برابر بھی نہیں ہے، اس لیے کہ اس کے فائدے دنیا میں نظر نہیں آتے. ہوتے ہیں ہمیں نظر نہیں آتے. جیسے بخار اور ٹائیفائڈ، ملیریا کے مریض کو چیزوں کا ذائقہ پتہ نہیں چلتا، ایسے جس کے ایمان میں کمزوری ہوگی اس کو ان حقیقتوں کا پتہ نہیں چلتا. ورنہ یہ ہیں، حقیقتیں ہیں. امام اعظم حنیفہ رحمت اللہ علیہ کے بیٹے کو جب ان کے استاد نے بسم اللہ پڑھائی، ایک رسم ہوتی تھی کسی اللہ والے کے ہاتھ میں کسی استاد کے ذریعے سے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھائی جاتی تھی، گویا کہ اب اس کا مکتب کی تعلیم شروع ہوئی. ان کے پاس 100 دینار رکھے ہوئے تھے، اور دینار ایک قیمتی سکہ ہوتا تھا اس زمانے کے اندر. تو 100 کے 100 دینار استاد کو انہوں نے ہدیے کے طور پر دے دیے. آج کے زمانے کے اعتبار سے لاکھوں کی قیمت تھی اس کی. تو کسی نے پوچھا کہ حضرت صرف بسم اللہ پڑھایا استاد نے اور آپ نے لاکھوں قیمت کے دینار ان کو دے دیے ہدیے کے اندر. امام اعظم حنیفہ رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ افسوس کی بات ہے کہ میرے پاس اتنا ہی سرمایہ موجود تھا، اگر اس کے علاوہ بھی کوئی ہوتا تو وہ بھی ان کے قدموں میں ڈال دیتا. لیکن ہم نے نہیں سمجھا. مکتب کیا ہے؟ یہ فیضان نظر تھا کہ مکتب کی کرامت تھی. یہ فیضان نظر تھا کہ مکتب کی کرامت
کرامت تھی؟ سکھلایا کس نے اسماعیل کو آداب فرزند؟